حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس قدر نعمتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں علی الاعلان چیلنج کیا ہے۔ کیلکولیشن کا نظام تمہارے پاس موجود ہے، سارے ریاضیات اور حسابیات کے تم ماہر ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارا جو نظام کیلکولیشن ہے اس میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے۔ ان ساری نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا مقابلہ، جس کی مثال، جس کی نظیر کوئی اور نعمت اس کی جگہ نہیں آ سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ایک طرف یہ نعمت جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس کو رکھا جائے، اور سیکنڈ سائڈ پہ تمام نعمتیں جو انسان کی انڈیویجول لائف میں اور اجتماعی زندگی میں ہوتی ہیں ان کو رکھا جائے، تو وہ ایک نعمت ان تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے، عظمت میں، شان میں، فضیلت میں، مقام میں۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ من یا منو، منن کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، کسی پر انعام کرنا، کسی پر کرم کرنا، کسی کو ریوارڈ دینا، تحفہ اور ہدیہ دینا، یہ مننا کا معنی۔ اللہ نے مومنوں پہ کرم کیا، انعام کیا، احسان کیا، نعمت دی، تحفہ دیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے، انسانیت میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس نے آ کے گمراہیوں کو ہدایت میں بدل دیا، جس نے آ کے بگڑے معاشرے کو سدھار دیا، کیسا انقلاب برپا کیا۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل عرب معاشرہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ لوگوں نے اپنی منمانیاں کرنا شروع کر دیں۔ یہودی اور نصرانی جو کہ اہل کتاب تھے انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو چلانا اور ڈیزائن کرنا شروع کر دیا، اور مشرکین اس قدر شرک میں بڑھ چکے تھے کہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے، 360 بت۔ ہر طرف قتل و غارت تھی، فساد تھی، ظلم و بربریت تھی۔ عورت بازار میں بکنے والی ایک چیز تھی، کھلونا تھی۔ بلکہ باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو ہی اپنی بیوی بنا لیتا۔ اس قدر درندگی عام تھی اس وقت، اور اس دور میں اللہ نے یہ نبی بھیجا جو کہ ہدایت کا سرچشمہ لے کے آئے، جو کہ صراط مستقیم لے کے آئے، جو کہ اللہ کی ہدایت لے کے آئے۔
اس معاشرے میں بھی اور آج کل کے معاشرے میں بھی نبی علیہ السلام کا وجود ایک بہت بڑا انعام ہے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، کس بات کی؟ جنت کی بشارت دینے والا، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنایا. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. وسراجا منیرا، اور اللہ نے سراج منیر بنا کے بھیجا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا سورج، جس نے ہر طرف روشنائی بکھیر دی ظلم و بربریت کے اندھیروں کو، اور جس نے گمراہی کے اندھیروں کو دور کر دیا امت سے، اور امت کو ایک ڈائریکشن دی، ایک سمت دی، ایک راستہ دکھایا کہ اس راستے پہ تم نے چلنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی. تاریخ میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کا وقت تھا جب یہ اللہ رب العزت نے ایک بہار اور ایک نعمت دنیا میں بھیجی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سوموار کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، یہ ایسا دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا تھا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. وفیہ بعثت وانزل علی، اور اسی دن کو مجھے نبی بنایا گیا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر سب سے زیادہ عالی نسب والے تھے، بلند نسب. آپ علیہ السلام کہتے ہوتے ہیں ان اللہ اصطفانی، ان اللہ اصطفا کنانۃ من بنی اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کنانہ ایک خاندان ہے اس کا انتخاب کیا. یہ بہت اعلیٰ خاندان تھا اس زمانے میں. اور وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِّن بنی کنانہ، اور بنی کنانہ میں سے آپ نے قریش کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کو سلیکٹ کیا. وَاصْطَفَى بنی ہاشم من قریش، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بھی پھر بنی ہاشم کا انتخاب کیا. وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے منتخب کیا. انتہائی اعلیٰ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. آپ کی سیرت کے چند پہلو آج کے خطبہ جمعہ میں رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت. اور آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک، انتہائی نرم طبیعت کے مالک، اور آپ علیہ السلام مہربانی اور شفقت کرنے والے. اور سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. مومنوں کے ساتھ رؤوف ہیں. رؤوف کا معنی شفقت کرنے والا. رحیم، رحیم ہے، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا. ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ نے 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت ابراہیم علیہ السلام کی تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس
فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. یہ آیت ابراہیم کہلاتی ہے. آپ نے تلاوت کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ جن لوگوں نے میری امت میں سے میری فرما برداری کی ہے وہ ان کا میرے ساتھ تعلق ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اور جس نے میری نافرمانی کی ہے یا اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے, بس گزارش کروں گا ان کو معاف کر دیں. یہ ابراہیم کی آیت. ایک آیت آپ نے یہ پڑھی, دوسری آیت آپ نے پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یا اللہ میری امت ہے, اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں, اپنے بندوں کو عذاب دے گا, اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو حکمتوں والا ہے, دنائیوں والا ہے, ہر چیز پہ غالب ہے, جو تو چاہے فیصلے کرے. یہ دو آیتیں آپ نے پڑھی تو آپ کو اپنی امت کی فکر لگ گئی. دیکھیے رؤوف الرحیم کتنی ہستی, اپنی امت کی فکر لگ گئی. فوراً ہاتھ اٹھا لیے, اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. یا اللہ میری امت کہاں گئی, میری امت کا کیا بنے گا؟ وبکا, رونا شروع ہو گئے. اتنا روئے اور اس قدر دیر تک روتے رہے. اللہ کو جبریل کے ذریعے بھیجا, اللہ نے جبریل کو بھیجا, پوچھ کے آؤ اتنی دیر ہو رہی, رو رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ اللہ تو خود بھی تو جانتے ہیں, لیکن ایک ماحول بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل کو, پوچھ کے آؤ فاسألہ ما یبکیک, کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی اسلام نے اپنی امت کی مغفرت کی اپیل کی, اپنی امت کی فکر کی گزارش کی. تو جبریل واپس گئے اور جا کے پیغام دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پھر بھیجا, اذهب الى محمد, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ, فقل, بس اس کو جا کے کہو, انا سنرضیک فی امتک, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے, جو آپ اپنی امت کے بارے میں کہیں گے ہم عطا کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو تمہارا رب تجھے راضی کر دے گا. امت کے بارے میں تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور کس قدر امت کی فکر ہے, اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, بھوک سے نڈال ہیں, لیکن راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اس نبی نے تو ایک نیک شخص کے لیے بھی دعائیں کی, برے کے لیے بھی دعائیں کی, شرابی کے لیے بھی دعائیں کی, زانی کے لیے بھی دعائیں کی, بے حیا عورت کے لیے بھی دعائیں کی, با پردہ عورت کے لیے بھی دعائیں کی. اللہ میری امت کو معاف کر دے. کس قدر رحیم و شفیق ہے, کس قدر مہربان ہے, کس قدر رحمت للعالمین ہے. مسواک کی باری ہے, کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء مع کل صلاۃ, اگر میں اپنی امت پہ مشقت محسوس نہ کرتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ ہی, ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. مشقت کی وجہ سے روک دیا. ایک عورت جو کہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے فوت ہو گئی, صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا, دفنا دیا. تو نبی علیہ السلام نے بعد میں کچھ دن کے بعد جب نظر نہیں آئی, پوچھا وہ عورت کہاں گئی, صفائی کیا کرتی تھی, کہا وہ تو فوت ہو گئی, ہم نے اس کو دفنا دیا. تو نبی اسلام کی شفقت دیکھیں. ہمارے ہاں کوئی معمولی غریب آدمی چھڈو جی پناہ کی کرنا ہے تھا, لیکن نبی علیہ السلام کس قدر رحیم و شفیق, امت کے ہر فرد کے لیے. کہا نہیں, دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ. گئے اس کی قبر پہ اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی. امت کے ہر فرد کی فکر, کس قدر امت کی فکر. اور یہی بس نہیں ہے, رحمت للعالمین کے چیپٹر میں نبی علیہ السلام, یہ تو بات انسانوں کی ہو رہی ہے. آپ ایک جگہ سے گزرے, ایک اونٹ نبی اسلام کو دیکھ کے رونا شروع ہو گیا, آنکھوں سے آنسو اس کی آگے, اور وہ نبی اسلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کے کندھے پہ اپنا سر رکھ لیا اور ایسے اس نے بے بسی کا اظہار کیا اور نبی اسلام کے کان میں کچھ کہا. نبی اسلام سمجھ گئے. آپ نے اس کے اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا تمہارا اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے, تم اس کو تھکاتے زیادہ ہو اور کھلاتے کم ہو, بوجھ زیادہ ڈالتے ہو,
آئندہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. نبی اسلام تو جانوروں کے بارے میں رحیم و شفیق. صحابہ نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے, وہ چڑیا پھڑکنے لگی اور اچھلنے لگی. نبی اسلام نے فرمایا کس نے اس کو جو ہے وہ تکلیف دی ہے, اس کے بچوں کے, اس کے بچے واپس لٹاؤ. جانوروں کے لیے بھی رحمت, انسانوں کے لیے بھی رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات نوٹ کریں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی, آپ کی آمد کی خوشخبریاں اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں میں دے دی تھی. توریت میں موجود ہے, انجیل میں موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, توریت میں اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں. آج توریت اور انجیل کو کمبائن کر کے بائبل بنا دی گئی. آپ بائبل کو بھی اٹھائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں تذکرے آپ کو ملیں گے. بائبل کی ایک بک ہے استثناء, اس کا چیپٹر نمبر 18 اور اس کی ورس نمبر 15 نکالیں, نبی اسلام کا تذکرہ موجود ہے. اسی استثناء کی آپ چیپٹر نمبر 33 اور ورس نمبر 2 نکالیں, آپ کو نبی اسلام کا تذکرہ ملے گا. یہ حوالے موجود ہیں, یہاں وقت نہیں ہے کہ میں وہ آیتیں بھی پڑھ کے آپ کو سناتا, لیکن حوالے صرف دے رہا ہوں. ایک بائبل کی ایک اور بک ہے جس کا نام متی جس کو کہتے ہیں, آپ جانتے ہوں گے. آپ اس کے چیپٹر نمبر 3 کو اور فقرہ یا ورس نمبر 22 نکالیں, آپ کو وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملے گا. اسی طرح آپ یوحنا کی طرف آ جائیں تو آپ توریت اور انجیل میں آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں. دو باتیں ہوگی. تیسری بات, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جن کو انبیاء بھی دعائیں کر کے مانگا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی, باپ بیٹا مل کے, اور مزدوری پتہ کیا مانگی؟ 2-3 چیزیں مانگی مزدوری. ایک تو یہ مانگی یا اللہ یہ قبول کر لے جو ہم نے تیرا گھر بنایا ہے. دوسری چیز یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, یا اللہ اس میں ایک ایسا رسول بھیج جو یہاں کی تاریکیوں کو, یہاں کی گمراہیوں کو ہدایتوں میں بدل دے. ایسا رسول بھیج. باپ بیٹا دونوں نبی ہیں, ابراہیم جیسا نبی, اسماعیل جیسا نبی. کس کو مانگ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو تبلیغ کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, میری بات مانو. نہ صرف اپنی نبوت منوا رہے ہیں اور بلکہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد, میں تجھے ایسے نبی کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. انبیاء بھی اپنی امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں دیا کرتے تھے. چوتھی بات یہ ہے, انتہائی خوبصورت بات, کہ اللہ رب العزت نے نبی اسلام کے نام کو اس قدر بلند کیا ہے, اس قدر عروج بخشا ہے نبی اسلام کے نام کو. کافروں نے تو کہا تھا ان شانئک ھو الابتر, یہ جواب ملا نا کافروں کو. انہوں نے کہا تھا یہ دم کٹا ہے, اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی, بیٹا نام کی چیز نہیں ہے اس کے پاس, اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی, اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو, آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے. آج اقامت میں اللہ کا نام آئے, ساتھ میں نبی کا نام آئے. اذان میں اللہ کا نام آئے, ساتھ میں نبی کا نام آئے. تشہد میں اللہ کا نام آئے, ساتھ میں نبی کا نام آئے. تم دعا کرتے ہو, دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہو, جب تک درود نہ پڑھو اس وقت تک دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذرا دعا کر کے تو دیکھو, درود نہ پڑھنا. پھر تو نبی اسلام نے فرمایا الدعاء معلقۃ بدون درود, دعا جو ہے درود کے بغیر لٹکی رہتی ہے, قبول ہی نہیں ہوتی.
یہ ہے کس قدر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ اگلی بات نوٹ کریے اس حوالے سے، 5ویں نمبر پہ نبی اسلام کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ جن کو معصوم بنایا گیا، ہر گناہ سے، ہر غلطی سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اس وقت تک بولتے نہیں جب تک جو اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی، اللہ کی طرف سے آوازہ نہیں آ جاتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میں نبی اسلام کی باتیں لکھا کرتا تھا، آپ جو بھی کہتے میں لکھنا شروع ہو جاتا، جو بھی آپ زبان سے الفاظ نکالتے۔ لوگوں نے کہا ایسا نہ کیا کرو، نبی اسلام کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی جذبات بدلتے رہتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو، وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن ایک دفعہ میں نے نبی اسلام کے پاس آیا اور آ کے یہ بات بیان کی، اپنا طریقہ بیان کیا، لوگوں کا اعتراض بیان کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ لکھا کرو، اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج من ھذا الا حق، میری زبان سے اللہ کے فضل سے حق بات کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکلتی، ہر بات لکھا کرو۔ یہ معصوم ہستی ہے، اور کس قدر معصوم ہے کہ بچپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ جو شیطان کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے وہ نکال دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اسلام کی عمر ابھی 5 سال کی ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جبریل امین تشریف لائے، آپ کو پکڑا اور لٹا دیا اور سینہ چاک کیا، دل باہر نکالا، اور دل کے ساتھ ایک لوتھڑا ہوتا ہے جو کہ نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، اور شیطان کا ایک حص ہوتی ہے جو شیطان گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو نکال کے پھینک دیا جبریل امین نے، اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا لوتھڑا تھا جو ہر انسان کے جسم میں ہوتا ہے، اللہ نے آپ کے جسم سے نکال دیا۔ اور وہ دل ایک گولڈن پلیٹ کے اندر، سونے کی پلیٹ کے اندر رکھا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر دوبارہ ایڈجسٹ کر دیا گیا اور بند کر دیا گیا۔ یہ شروعات تھی، 5 سال کی عمر میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بنایا گیا اور آپ کو اس لوتھڑے سے پاک کر دیا گیا۔ یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو امتیاز ہے آپ کا، یہ تو فرق ہے کہ انسان ہونے کے باوجود بھی انسانیت کے سردار بنے، انسان ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے جو کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ، ہر لحاظ سے مکمل، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ حسان ابن ثابت نے کہا تھا نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسان ابن ثابت کہتے ہیں صحابی رسول ہیں اور مداح رسول ہیں، ایک دن بیٹھے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں نبی اسلام کی، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کے حسین آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کے میں نے جمال والا، کمال والا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر نقص سے پاک بنایا ہے۔ کأنما قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے گئے اور اللہ آپ کو بناتے گئے۔ کس قدر عظیم ہستی، ہر عیب سے پاک، پرفیکٹ مین اگر ایک ہے، پرفیکٹ مین اگر کوئی ہے تو ایک ہستی ہے کائنات میں، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی دنیا کے اندر، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ مکمل انسان کہہ سکتے ہیں۔ نبی اسلام کو معصوم بنایا گیا، ہر غلطی سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اللہ رب العزت نے ملکہ عطا کیا تھا، حکمت اور دنا، عقل مندی اللہ رب العزت نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ دنیا کے سارے دانشور مل جائیں، عقل مند مل جائیں، جہاں پہ دانشوروں کی سوچیں ختم ہوتی ہیں، عقل مندوں کی عقل مندیاں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے محمد رسول اللہ کی حکمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس قدر حکمت ہوتا ہے نا، اس کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔
نبی اسلام کی عمر مبارک ابھی 35 سال ہے، ابھی نبی نہیں بنے، ابھی نبوت نہیں ملی، 35 ایئرز ایج آپ کی۔ مکہ کے کافر جو ہیں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جب وہ دیواریں اٹھائیں، جب اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ حجر اسود نصب کرنا ہے تو جھگڑے شروع ہو گئے۔ کوئی قبیلہ کہتے ہیں ہم حجر اسود نصب کریں گے، ہمارا نام زندہ ہونا چاہیے۔ ایک دو سے کہا نہیں، ہم حجر اسود نصب کریں گے، یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے۔ لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو گئے، اور ایک بندہ کھڑا ہوا کہا کہ جو کل سب سے پہلے انٹر ہوگا بیت اللہ میں وہ فیصلہ کرے گا، ہم سب مانیں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اگلا دن ہوا، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیت اللہ میں سب سے پہلے انٹری انہوں نے کی، تو لوگوں نے آپ کو دیکھ کے خوشی سے جھوم اٹھے، یہ ہاد الامین والصادق رضینا بھی، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، یہ صحیح فیصلہ کریں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی اسلام نے کیا کیا؟ ایک چادر منگوائی، زمین پہ رکھی، اس کے اوپر حجر اسود رکھا، کہا چاروں قبیلے اپنا اپنا ایک پلو پکڑ لو۔ چاروں قبیلوں نے پلو پکڑا، اور جب اٹھایا انہوں نے، جب اس دیوار کے قریب کیا تو نبی اسلام نے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور وہاں پہ رکھ دیا۔ گالی مک گئی۔ کس قدر نبی علیہ السلام نے کس قدر حکمت و دنائی کا، سارے راضی ہو گئے، لڑائی بھی مک گئی، جھگڑا بھی مک گیا۔ تو یہ حکیم و دنا ہونے کی دلیل ہے، عقل مندی کی دلیل ہے، اللہ رب العزت نے کس قدر حکمت و دنائی عطا فرمائی تھی۔ اور صادق اور امین ایسے کہ زندگی میں کبھی بھی ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی بھول کے بھی نبی اسلام کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ پوری زندگی 63 سال عمر آپ کی، ایک دفعہ بھی نبی اسلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ نبوت سے پہلے بھی، بچپن میں بھی، آپ نبی اسلام عمر کی جب جوانی میں تھے، عمر کے کسی سٹیج میں بھی ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور صادق اور امین ایسے کہ آپ کے دشمن بھی آپ پہ اس قدر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی امانتیں آپ کو دے کے جاتے تھے، دشمن بھی بھروسہ کرنے والے۔ اور امین ایسے کہ تجارت میں جہاں دھوکہ اور فراڈ ہوتا تھا وہاں پہ محمد رسول اللہ ایمانداری کا مظاہرہ کیا، دور دور تک چرچے آپ کے۔ اسی چرچے کو سن کے حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو اپنا تجارت کا مال دیا اور بیچنے کے لیے، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ کی جو تجارت کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے ساری چیزیں بیان کی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایک عجیب اور نئی برکت محسوس کی۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کی ایمانداری کے بل بوتے بھی آپ کو پیغام نکاح بھیجا تھا۔ اس قدر ایماندار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ نبی اسلام جب پہلی دفعہ انٹر ہوئے مدینہ میں، یہ صرف میں پہلی دفعہ داخل ہوئے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا عالم یہودیوں کا عبداللہ بن سلام۔ کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح، کہتے ہیں آخری نبی آیا ہے، تو میں نے جب پہلی نظر پڑی، عبداللہ کہتے ہیں پہلی نظر پڑی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ، میں نے پہچان لیا، عرفت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلی دفعہ آپ کا چہرہ دیکھا۔ اس قدر ایمانداری، اس قدر صداقت، اس قدر امانت، دیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ اصول، اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ اخلاق نصیب فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے اخلاق کا، آپ کی بیوی سے پوچھا گیا، اخلاقیات کے بارے میں پوچھنا گھر والوں سے پوچھنا چاہیے۔ آپ کی بیوی سے پوچھا گیا کہ نبی اسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ کہا کان خلقہ القرآن، نبی اسلام کا اخلاق مجسمہ قرآن تھے آپ۔ لوگ کہا کرتے تھے اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے تو کتاب کھولو، قرآن کھولو، پڑھ لو، اگر تم نے قرآن دیکھنا ہے تو مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے محمد کو دیکھ لو، قرآن نظر آئے گا تمہیں۔ جو قرآن میں لکھا ہے وہ محمد کے جسم سے عیاں ہوتا تھا، ٹپکتی تھی اسلام کی ایک ایک بات بھی۔ جو اسلام کا نمائندہ ہے، اور اسلام کی ہر بات نہ ٹپکے وہ نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کی ہر بات نبی اسلام نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھائی۔ یہ نبی اسلام نے پچھلی امتیں کتابیں دے دی گئی بس، لیکن اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ ساتھ میں کتاب بھی دی گئی اور کتاب کی شکل اللہ رب العزت نے ایک رول ماڈل بھی دیا۔ یہ اعزاز ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ ایک نبی ہیں، لیکن پچھلے تمام انبیاء کے اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تمام انبیاء کے اوصاف، جس مرضی کا وصف بھی اٹھا لیں، ہر وصف نبی اسلام میں موجود ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی انابت رسول اللہ میں موجود تھی،
نوح علیہ السلام کی استقامت 9.5 سال تبلیغ کی استقامت کے ساتھ، اس طرح کی استقامت نبی اسلام کے اندر موجود تھی. نبی اسلام نے کہا تھا کہ اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، میں پھر بھی اپنے مشن کو، اپنی دین کو پھیلانے سے باز نہیں آ سکتا. اس قدر استقامت، نوح کی استقامت نبی اسلام میں موجود ہے، صالح کی صالحیت نبی اسلام میں موجود ہے، یحییٰ کا زہد نبی اسلام میں موجود ہے، اور ایوب جیسا صبر نبی اسلام میں موجود ہے، اور یعقوب جیسا حسن نبی اسلام میں موجود ہے، یوسف سے بڑھ کے حسن نبی اسلام میں موجود ہے. یہی بس نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسی عبادت نبی اسلام میں موجود ہے، موسیٰ جیسا کلام جو اللہ سے کیا تھا نبی اسلام کے پاس موجود ہے. اسماعیل ذبیح اللہ تھے، نبی اسلام بھی ذبیح اللہ تھے. اسماعیل حلیم و بردباری میں سب سے بڑھ کے، نبی اسلام بھی حلیم و بردباری میں سب سے بڑھ کے. اسماعیل علیہ السلام وعدے میں سب سے بڑھ کے، محمد رسول اللہ بھی وعدے میں سب سے بڑھ کے. کوئی ایک نبی جس کا وصف نبی اسلام میں موجود نہ ہو، ہر نبی کا وصف نبی اسلام میں بعین ہی موجود ہے. یہ شان ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پچھلے نبیوں کو نہیں ملی تو نبی اسلام کو دی گئی اضافی. نبی اسلام چند ایک چیزیں 2 منٹ میں بیان کر کے بات کو ختم کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ اعطى قوت 30. نبی اسلام کے اندر 30 آدمیوں کی بیک وقت طاقت موجود تھی. اعزاز 30 آدمیوں کی طاقت. اور آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے. جوامع الکلم کا معنی کہ بات چھوٹی کریں گے معنی بہت زیادہ ہوگا، بات جامع معنی اور مفہوم اتنا سمجھا دیں گے، بات مختصر لیکن مفہوم بہت زیادہ، جامع معنی بات. جوامع الکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اور آپ نے فرمایا اعطیت 5 لم يعطهن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی. نبی اسلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک مجھے رعب کے ساتھ مدد دی گئی ہے کہ دشمن مجھ سے 1 ماہ کی مسافت دور ہے لیکن مجھ سے ڈر رہا ہے، مجھ سے رعب میں ہے. اللہ اس کے دل میں رعب ڈال دے. اور آپ نے فرمایا میرے لیے پوری کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی، سجدہ گاہ بنا دی گئی. اور آپ نے فرمایا پچھلی امتیں، پچھلے انبیاء ایک خاص امت کی طرف، ایک خاص قبیلے کی طرف بھیجے جاتے تھے، ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، ایک خاص وقت کے لیے بھیجے جاتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا. اور یہی بس نہیں، نبی اسلام نے فرمایا وہ اعطیت الشفاعہ، مجھے مقام محمود عطا کیا گیا، سفارش سب سے پہلے میں کروں گا. جب تک نبی اسلام سفارش نہیں کریں گے کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جب تک آپ سفارش نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ حساب بھی شروع نہیں کریں گے جب تک نبی اسلام کی سفارش نہیں ہوگی. کس قدر یہ مقام اور یہ بلندی ملی. آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَامُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو پچھلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا. اور آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، مجھے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا گیا، میرے علاوہ کسی اور نبی کو یہ تاج نہیں ملا. اور آپ نے فرمایا وَأُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعِ الطِّوَالِ، توریت ایک نبی کو دی گئی تھی اور مجھے اس توریت کے بدلے میں 7 لمبی لمبی صورتیں عطا کی گئیں. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ توبہ. یہ 7 صورتیں مجھے توریت کے بدلے میں دی گئیں. اور آپ نے فرمایا مکان زبور بِمِئِین، اور مجھے زبور کے مقابلے میں، زبور کے بدلے میں 100 آیت والی صورتیں دی گئیں. جتنی بھی قرآن میں 100 آیتوں والی صورتیں وہ مجھے عطا کی دیں زبور کے بدلے میں. اور آپ نے فرمایا وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ بِالْمَسَانِي، انجیل ایک نبی کو دی گئی تھی، ساری انجیل کے بدلے میں مجھے ایک سورہ فاتحہ دی گئی. اس قدر اعزاز ہے. اور آپ نے فرمایا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور پھر مجھے جو مفصل صورتیں ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی 30ویں پارے کی، 29ویں پارے کی، 28ویں پارے کی، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کے ذریعے سے مجھے مزید ایکسٹرا ایوارڈ دیا گیا، مزید ایکسٹرا فضیلت دی گئی. اور آپ نے فرمایا وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ. یہ جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے دیا گیا ہے. یہ کس قدر فضیلت ہے. اور آپ نے فرمایا آخری حدیث، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں
آدم علیہ السلام اور ان کی تمام نسل کا سردار ہوں، یعنی مجھے کائنات کا سردار بنایا گیا ہے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے تحت تھلے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا شَفِيعٌ وَمُشَفَّعٌ، میں وہ ہستی ہوں سب سے پہلے جس کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں وہ ہستی ہوں سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور میں وہ ہستی ہوں جس کی سب سے پہلے قبر کو کھیڑا جائے گا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، اور میں ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلاؤں گا اور جنت میں انٹر ہوں گا۔ حوض کوثر مجھے دیا جائے گا جو پچھلے انبیاء کو نہیں دیا گیا، اور میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کچھ اعزازات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ یہ سیرت النبی کے چند درخشاں پہلو جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے۔ دعا یہ ہے کہ اس ہستی کی ہر بات پہ، ہر فرمان پہ، جو کہ سونے کی طرح چمکتی ہوئی، دودھ کی طرح سفید ہے، شہد کی طرح میٹھی ہے، ہر بات پہ ہمیں عمل کرنے کی، اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔